اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، ہم انسان جو بھی عمل کرتے ہیں، چاہے وہ دلوں کے اعمال ہوں یا بدنوں کے اعمال ہوں، اس پر سزا یا ثواب کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی زبان سے کسی کی غیبت کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے مشکلوں میں، مصیبت میں یا کسی دعا میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے جو نہیں رکھنا چاہیے، اگر وہ بنا توبہ کرے مر جاتا ہے تو اسے ان باتوں پر سخت سزا ملے گی۔ بالکل ایسے ہی دلوں میں حرام عشق اگر کوئی رکھتا ہے، حرام محبت رکھتا ہے، یا دل میں شرک کی گندگیاں ہوتی ہیں، آلائشیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی برا گمان رکھتا ہے، جیسے کوئی کہتا ہے، عام طور سے ہم معاشرے میں لوگوں کو کہتا ہوا سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف نظر کرم نہیں کرتے ہیں، اللہ میری طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل ویسی ہی ہے جیسے یہودیوں نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، تو اللہ نے اس کا فوراً جواب دیا، کہا بل یداہ مبسوطتان۔ اس بات پر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی گئی، کہا کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جیسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہا ید اللہ ملآ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، لا تغیضها نفقة سحاء اللیل والنہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خرچ کرتے ہیں، دن رات اللہ کے خزانے میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح بخاری کی یہ حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس میں کہا وَأَرَأَيْتُمْ مَا أَنفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ۔ آپ لوگ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سے کسی چیز کے خزانے میں سے کوئی چیز کمی نہیں ہوئی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ کون ہے جو آگے بڑھ کر ان خزانوں میں سے مانگے، حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان رکھے؟ یہ آپ کے دلوں کے اعمال میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھیں، مغفرت کی امید رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھیں، اس کی جنت کی امید رکھیں۔ تو اگر کوئی اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، اپنے انتقال سے 3 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کا اچھا گمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمل القلب هو روح العبودیت ولبها، دلوں کے جو اعمال ہیں وہ بندگی اور عبودیت کی روح ہیں اور اس کا مغز ہیں۔ اگر ہم ہاتھ پیر سے جو بھی عمل کرتے ہیں اگر وہ دلوں کے عمل سے خالی ہو جائیں تو پھر یہ مردہ جسم ہے جس میں کوئی روح نہیں ہے۔ اس لیے کہ نیت ہی اصل چیز ہوتی ہے۔ آپ جو بھی عمل کریں اور نیت کا مقام دل ہے،
دل سے نیت ہوتی ہے اور آپ دل میں نیت اچھی رکھیں تو پھر وہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ تو آدمی ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، اور دلوں کے اعمال اور بدنوں کے اعمال میں ایک طرح کا تعلق ہے، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اسی لیے کہا فَمَرْكَبَ الْإِيمَانِ الْقَلْبِ وَمَرْكَبَ الْإِسْلَامِ الْجَوَارِحِ۔ ایمان کی سواری دل ہے اور اسلام کی سواری ہاتھ پیر دوسرے جوارے ہیں، اور اسی بنیاد پر فرق ہوتا ہے ایک مومن کا اور ایک منافق کا۔ دلوں کے اعمال کی بنیاد پر دونوں کے بیچ میں تو فرق ہوتا ہے، ورنہ منافق جیسے ہوتا ہے وہ مومنوں کی صف میں گھس جاتا ہے، مومنوں کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اور فرق دونوں کے بیچ میں ہوگا تو صرف دلوں کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دلوں کے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے فضل عبادات القلوب واعمالها، دلوں کے جو اعمال ہیں اور دلوں کے جو عبادتیں ہیں، دلوں سے جو عبادتیں صادر ہوتی ہیں ان کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، دلوں کے اعمال کی، دلوں کی عبادتوں کی اہمیت اور فضیلت ہے جسموں کے اعمال پر۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اچھی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔